السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیر اور آج حاضر ہوں پارٹ 5 کے ساتھ۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ سب سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کر لیں۔ اساورہ کی سانسیں بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ اساورہ گھور گھور کر اسم کو دیکھنے لگی، جسے اٹھانے میں اس کی ننھی سی جان بری طرح ہلکان ہو چکی تھی۔ اسم اساورہ کی حالت دیکھ اپنی ہنسی چھپانے لگا، مگر اساورہ دیکھ چکی تھی اور آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھنے لگی۔ اساورہ نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک زوردار دھکا مارا اور اسم دوبارہ سے زمین کو سلامی دینے لگا۔ اب ہنسنے کی باری اساورہ کی تھی۔ اساورہ اسے گرا کر بچوں کی طرح خوش ہونے لگی۔ اس کی خوشی دیکھ کر اسم کے چہرے پر اتنے درد کے باوجود مسکراہٹ آ گئی۔ اسم مسکراتا ہوا اپنی چھوٹی سی دنیا کو دیکھنے لگا، جسے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ انعام کے طور پر نوازا تھا۔ اساورہ جو سوچ رہی تھی کہ اسم کو اس کی حرکت پر غصہ آئے گا، مگر یہ کیا، وہ تو گر کر بھی مسکرا رہا تھا۔ اساورہ نے حیرت سے اسے دیکھا اور جب بولی تو انداز میں دنیا جہاں کی معصومیت تھی۔ انکل، مجھے لگتا ہے آپ کی باڈی پتھر کی بنی ہے اور آپ انسان نہیں بلکہ ڈائنو ہیں، کیونکہ ایسے تو ڈائنو ہی ہوتے ہیں۔ اساورہ نیچے بیٹھی اور آزارانہ انداز میں بولی، انکل مجھے بتا دیں، میں کسی سے سیکرٹ شیئر نہیں کروں گی، آئی پرومس۔ اساورہ کی بات سن کر اسم، جو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی ناسمجھ بیوی کوئی راز کی بات کرنے والی ہے، خود کو ڈائنو کہے جانے پر اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ جس کی لکس کی ایک دنیا دیوانی تھی، اس کی اپنی بیوی اسے ڈائنو کا نام دے رہی تھی۔ اس وقت اسم کی ایسی درگت بنتی کوئی دیکھ لیتا تو یقیناً بے ہوش ہو جاتا۔ اسم نے خود کو ڈائناسور کہے جانے پر ایک زبردست گھوری سے نوازا، مگر وہ اساورہ ہی کیا جس کی زبان بند ہو جائے۔ اسم نے اس کی چلتی زبان کو بریک اپنے طریقے سے لگایا اور اساورہ جو کب سے چپڑ چپڑ کر رہی تھی اپنے ساتھ ہونے والی کارروائی پر، آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی۔ اسے اب بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب اس کی برداشت سے باہر ہوا تب اسم نے اس کو آزادی دی۔ اساورہ کی زبان تو تالووں سے لگ چکی تھی۔ اساورہ اور اسم دونوں کھڑے ہوئے۔ اساورہ نے واش روم جانا چاہا، جب اسم نے بھی ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ دونوں ایک دوسرے کو گھورنے لگے۔ جب اساورہ بولی، دیکھیے ڈائنو انکل، آپ پہلے فریش ہو چکے ہیں، اب میری باری، اب مجھے راستہ دیجیے، مجھے فریش ہونا ہے۔ اسم، خبردار، جو تم نے مجھے ڈائنو انکل کہا، اور کہاں سے میں تمہیں انکل لگتا ہوں، اچھا خاصا ہینڈسم بندہ ہوں، لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر اور پہلے فریش تو میں ہی ہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اساورہ، میں تو آپ کو ڈائنو انکل ہی کہوں گی، اور آپ سے اچھے تو وہ پاپ کارن بیچنے والے انکل ہوتے ہیں جو بچوں کا خیال کرتے ہیں، آپ تو ہر وقت مجھ سے لڑتے رہتے ہیں۔ اساورہ نے منہ بنا کر کہا۔ اسم نے صدمے سے اساورہ کو دیکھا، جو لڑائی خود کر کے سارا الزام اس کے سر رکھ رہی تھی، مگر پھر سب سمجھ میں آنے پر نفی میں سر ہلانے لگا، کیونکہ اساورہ اسے وہ باتوں میں الجھا کر فریش ہونے جا چکی تھی۔ ماضی، حرم اپنے ساتھ ہونے والی واردات پر حیران تھی۔ نہ وہ شاہزین سے پنگا لیتی اور نہ یہ سب ہوتا۔ شاہزین نے اسے آزاد کیا اور اپنا نائٹ ڈریس چینج کرنے چلا گیا۔ حرم نے بھی اپنے آپ کو نارمل کیا اور بیٹھ کے سرہانے ٹک گئی۔ شاہزین جب چینج کر کے باہر آیا تبھی حرم ایسے ہی بیٹھی تھی۔ شاہ نے حرم کو پکارا، مگر دوسری طرف نو لفٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ شاہزین نے پھر پکارا، مگر جواب ندارد۔ شاہزین چلتا ہوا اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا اور حرم کا رخ اپنی طرف کیا، جو نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ شاہزین نے اس پر کمفرٹر ڈالا اور خود فائلز کا مطالعہ کرنے لگا جو صبح وجاہت صاحب نے اسے دی تھی۔ حرم تو سو چکی تھی، مگر شاہزین کافی دیر تک کام کرتا رہا۔ دوسری طرف اپنے کمرے میں آتے ہی شاہزیب نے چیزوں پر غصہ نکالا۔ اسے رہ رہ کر شاہزین کی برتری کھلنے لگی تھی۔ شاہزیب اپنے دل میں بابا سائیں سے مخاطب ہوا تھا، کاش بابا سائیں، کاش آپ میرے ساتھ ایسا نہ کرتے تو میں بھی شاہزین کی طرح ایک ہنستی مسکراتی زندگی بسر کرتا، نہ خود پر مسلط کیے جانے والی زندگی۔ کیا آپ کی نظروں میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے؟ شاید میں شاہزین نہیں، لیکن اگر میں خوش نہیں رہ سکا تو خوش آپ کے لاڈلے کو بھی نہیں رہنے دوں گا۔ میری ہر محرومی کا قرض شاہزین وجاہت ابراہیم چکائے گا، یہ شاہزیب ابراہیم کا خود سے وعدہ ہے۔ شاہزیب خود سے یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ فرزانہ کمرے میں داخل ہوئیں اور ڈرتے ڈرتے چائے دی۔ شاہزیب نے وہی چائے اٹھا کر زمین پر دے ماری اور فرزانہ بیگم کو بالوں سے دبوچا۔ ہم نے تم سے کہا تھا چائے بنانے کو، بولو، کہا تھا کہ تم ہم پر، ہماری ذات پر ترس کھاؤ، تمہیں بھی یہی لگتا ہے کہ وہ شاہزین وجاہت ابراہیم ہم سے بہتر ہے؟ شاہزیب بول نہیں بلکہ غرا رہا تھا۔ اس کی آواز باہر نہیں جا سکتی تھی کیونکہ تمام کمرے ساؤنڈ پروف تھے۔ شاہزیب نے جب ان کے آنسو دیکھے تو اپنی گرفت سے آزاد کیا اور زور سے بیڈ پر دھکا دیا۔ فرزانہ بیگم کو شاہزیب سے خوف آنے لگا، انہیں پتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے، ایک اور کالی رات ان کے مقدر کا حصہ بنے گی، اور یہی ہوا۔ شاہزیب نے ان کی منتوں کو نظر انداز کر کے اپنا تمام تر غصہ بنت حوا پر نکالا
اور وہ بیچاری کہاں تک مقابلہ کر سکتی تھی، سو ہار گئی۔ شاہ زیب اپنی ضرورت پوری کر کے سو چکا تھا، مگر فرزانہ بیگم نہیں۔ ان کے جسم کو شاہ زیب ہمیشہ اپنی درندگی اور غصے کا نشانہ بناتا، اور وہ عزت کی خاطر خاموش رہتی۔ صبح کی اذان کے وقت اٹھی اور فریش ہو کر نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو آج بھی اپنی ستمگر کی سلامتی کی دعا مانگی، جو ہمیشہ اسے توڑ کر سکون محسوس کرتا تھا۔ مگر فرزانہ بیگم کبھی حرف شکایت بھی لبوں پر نہ لاتی، اور ان کی یہی بات شاہ زیب کو کھلتی تھی۔ شاہ زیب شاہزین کا غصہ اسی طرح ان کی ذات کو روند کر نکالتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ فرزانہ بیگم کو شاہزین سے نفرت ہو گئی تھی۔ شیس ابراہیم کی تکلیف پر امتسال شاہ کر امرم تڑپتا تھا۔ ساری رات امتسال شیس کے ساتھ ہی رہی، ایک پل کو بھی اس سے الگ نہ ہوئی۔ جب حرم نے اس سے آرام کرنے کا کہا تب بھی اس نے بہت سہولت سے انکار کر دیا۔ امتسال شیس کے ایک ایک نقش کو چھو کر محسوس کر رہی تھی، اور دل سے دعا کر رہی تھی کہ یہ لمحے یہیں رک جائیں، اور وہ دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں رہے، کوئی بھی انہیں الگ نہ کر سکے۔ امتسال کو شیس نیند میں کچھ بڑبڑاتا ہوا محسوس ہوا، تو امتسال نے اپنے کان شیس کے ہونٹوں کے قریب کیا تاکہ شیس کی بڑبڑاہٹ سن سکے، مگر جو اس نے سنا اسے سن کر امتسال کی روح تک کانپ اٹھی۔ شیس نیند میں بھی امتسال کے بارے میں ہی بول رہا تھا۔ امتسال کی روح شیس ہے، شیس کی روح امتسال۔ امتسال شیس سے الگ ہوئی تو شیس ابراہیم مر جائے گا۔ امتسال مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ امتسال شیس ایک چیخ کے ساتھ ہوش میں آیا تھا اور بہت تیزی سے سانس لے رہا تھا۔ امتسال نے شیس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے ریلیکس کرنا چاہا، مگر شیس شاید ابھی بھی مکمل ہوش میں نہیں تھا۔ تبھی امتسال کا ہاتھ جھٹکا اور ہاتھ سے ڈرپ نکال کر پھینکی۔ امتسال نے اسے روکنا چاہا، مگر شیس نے اسے دھکا دیا اور لڑکھڑاتے قدموں سے باہر جانے لگا۔ ابھی شیس کچھ ہی قدم چلا تھا کہ اسے چکر آیا اور دھڑام سے زمین پر جا گرا۔ امتسال نے جلدی سے شیس کو اٹھایا اور بہت مشکل سے واپس بیڈ پر لٹایا۔ شیس اب بھی دواؤں کے زیر اثر تھا، امتسال کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ شیس کے ہاتھ سے ابھی ڈرپ نکالنے کی وجہ سے خون جاری تھا۔ امتسال نے وہاں بینڈیج لگائی اور ساتھ بینچ پر بیٹھ کر آج کے واقعے کے بارے میں سوچنے لگی۔ ماضی: کمیل کچھ دنوں کے لیے شہر کام سے گیا تو اب لوٹا تھا اور شاہزین کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ حرم کافی حد تک کمیل کے فرینڈلی نیچر کی وجہ سے گھل مل گئی تھی، ان کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ جب کمیل نے شاہزین اور حرم کے سر پر بم پھوڑا، شاہزین یار میں بھی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حرم تو خفت سے سرخ پڑی، تو تجھے اپنی بیٹی کون دے گا؟ شاہ نے اسے تپانے کو کہا اور حسب عادت وہ تپ بھی گیا۔ یار تو لڑکی کی فکر نہ کر، وہ میں ڈھونڈ چکا ہوں، بس اب تو بتا دے ساتھ دے گا یا نہیں۔ شاہزین نے اسے تسلی دی اور لڑکی کا نام پوچھا۔ کمیل کے نام بتانے کی دیر تھی، حرم تو خوشی سے پاگل ہونے کو تھی۔ شاہ تمہاری حویلی کے پیچھے جو اسکول ہے اسی میں ٹیچنگ کرتی ہے، بس دل کو بھا گئی ہے۔ نام اس کا مومنہ ہے، بہت چاہنے لگا ہوں، بس اب تم دونوں ہی کچھ کر سکتے ہو۔ تم ہی انکل سے بات کرو گے، بتاؤ کرو گے نا؟ حرم نے جھٹ سے خوشی میں سر ہلایا۔ حرم مومنہ کی دوستی بچپن سے تھی، دونوں ایک دوسرے کی بہترین ساتھی تھی، ہر کرائم میں پارٹنر ہوتی تھی، اسی لیے حرم مومنہ کے لیے بے حد خوش تھی۔ مومنہ اور اس کا سامنا بہت کم ہوتا تھا، کیونکہ مومنہ نے ٹیچنگ شروع کر دی تھی اور حرم نے کالج، مگر دونوں ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے۔ حرم نے کمیل سے وعدہ کیا کہ وہ ضرور بات کرے گی۔ کمیل تو خوشی سے جھوم اٹھا اور حرم کو دعائیں دے کر چلا گیا۔ شاہ تو اپنی بیوی کے تیور دیکھ کر حیران تھا، کہاں زبان نہیں کھلتی اور اب پٹر پٹر بول رہی ہے۔ صبح میں جب سب ناشتے کے لیے آئے تو حرم شاہ کو بات کرنے کا بولنے لگی۔ شاہ نے کوئی رسپانس نہ دیا تو حرم نے کہانی بانٹی شروع کر دی۔ وجاہت صاحب حرم کا بے چین ہونا نوٹس کر چکے تھے، جو کھانا کھا کمر چمچ زیادہ ہلا رہی تھی۔ آخرکار وجاہت صاحب خود ہی پوچھ بیٹھے، حرم بیٹا آپ کھا کیوں نہیں رہی، کوئی پریشانی ہے؟ حرم نے ان کے اچانک پوچھنے پر بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی اور منہ سے ناں اور گردن کو ہاں میں ہلانے لگی۔ سب کنفیوز ہو کر حرم کو دیکھنے لگے۔ سب کو اپنی طرف دیکھتا پا کر حرم گھبرا سی گئی، تو شاہزین نے اس کی مشکل آسان کی۔ میں آپ سب کو کچھ بتانا چاہتا ہوں بابا جان، کمیل ہمارے گاؤں کے نیازی کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور یہیں سیٹل ہو رہا ہے۔ اس کے گھر والے تو ہیں نہیں، تو وہ چاہتا ہے اپنی نیازی کی بیٹی کا ہاتھ مانگے کمیل کے لیے۔ وجاہت صاحب کو تو بہت خوشی ہوئی کمیل کے لیے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کمیل بہت اچھا لڑکا ہے۔ ابھی کل ہی تو نیاز اپنی بیٹی کے رشتے کی بات کر کے گیا تھا اور آج اللہ نے بھیج بھی دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ غریبوں کی سنتا ہے۔ وجاہت صاحب نے کمیل کو بلوایا، جو شرمندگی کی وجہ سے نہیں آ رہا تھا، اور اپنے پاس بٹھایا۔ ہاں بھائی برخوردار، اگر میں اس رشتے سے انکار کر دوں تو آپ کیا کرو گے؟ کمیل ایک دم مرجھا سا گیا، مگر اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا۔ جب بولا تو انداز میں بھرپور شرارت تھی۔ انکل اگر آپ نہ مانیں تو یہ تو آپ کی بہو کی ہار ہوگی، جو مجھ سے وعدہ کر چکی ہے کہ سسر صاحب ان کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے۔ حرم نے کمیل کی بات پر سر جھکایا۔ سب کمیل کی شرارت سمجھ چکے تھے۔ جب وجاہت صاحب نے کہا اگر ہماری بہو زبان دے چکی ہے
تو ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ہم کل ہی تمہارا رشتہ لے کر جائیں گے اور تمہاری شادی کی تمام ذمہ داریاں بھی ہم خود اٹھائیں گے، آخر ہمارا بھی کچھ فرض بنتا ہے تم پر۔ کمیل یہ سب سن کر خوشی سے وجاہت صاحب کے گلے سے جا لگا اور انہیں گھمانے لگا۔ اس کے بعد شاہ نے بھی اسے مبارکباد دی۔ کمیل نے حرم کو پکڑا اور اسے گھمانے لگا۔ شاہ نے اپنی بیوی کی ترکت بندی دیکھی تو فوراً حرم کو چھڑایا اور بس گرنے والی تھی۔ حرم شاہ کے حصار میں کھڑی اپنا گھومتا سر سنبھال رہی تھی جب کمیل کی شرارتی آواز سنائی دی، بھابھی صاحبہ، رومانس کمرے تک محدود رکھیں، کچھ ہم کنواروں کا بھی خیال کریں۔ سب کے سامنے کمیل کی بے باک باتوں نے حرم کو بھاگنے پر مجبور کیا اور حرم نے سیدھا کمرے میں آ کر سانس لیا۔ پیچھے سب اس کی حرکت پر کہکا لگا اٹھے۔ اگلے دن سب نیازی کے گھر موجود تھے۔ نیازی نے تو اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اس کی بیٹی کے نصیب حویلی والوں سے جوڑے، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ وجاہت ابراہیم کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کر سکتے۔ نیازی رشتے کے لیے ہاں کر چکا تھا اور سب جگہ مٹھائی تقسیم کر دی گئی۔ جب محروم النساء بیگم نے مومنہ کو بلانے کا کہا، مومنہ کی ماں نے ہاں میں سر ہلایا اور اسے لینے چلی گئی، مگر مومنہ تو بالکل سادہ سی بیٹھی تھی، کوئی بھی میک اپ چہرے پر نام کو بھی نہ تھا۔ دراصل مومنہ ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اپنی محنت سے لگن سے اپنے بابا کا سہارا بننا چاہتی تھی، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ مومنہ باہر آئی تو محروم النساء بیگم تو دیکھتی رہ گئی۔ مومنہ سادگی میں بھی انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی، بلیک شلوار قمیص، اس پر سرخ دوپٹہ جو سلیقے سے سر پر جمع ہوا تھا، ناک میں پہنی باریک لونگ، نیلی آنکھیں، متناسب سراپا، اور جو چیز اسے سب سے منفرد بناتی تھی وہ تھا اس کا اعتماد وقار۔ محروم النساء بیگم نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور ہاتھ پر پیسے رکھ کے مومنہ نے نظر اٹھا کر اپنے ماں باپ کو دیکھا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلایا اور یوں مومنہ کمیل کے نام ہوئی۔ محروم النساء بیگم نے اسی مہینے نکاح کی تاریخ مانگی جس پر سب حیران ہوئے۔ جب محروم النساء بیگم بولی کہ ہم اس ماہ شاہزین کے ولیمے کے ساتھ ہی کمیل اور مومنہ کی شادی کرنا چاہتے ہیں، سب کو ہی ان کا خیال اچھا لگا۔ وجاہت صاحب نے بھی تائید کی۔ مومنہ کا دل اکتانے لگا اور وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی۔ سب گھر والوں نے منہ میٹھا کیا اور اسی مہینے کی 25 تاریخ طے پائی۔ جو حرم کی طبیعت ناساز تھی اسی لیے وہ مومنہ کے گھر نہ جا سکی۔ شاہزین نے اسے خوشخبری سنائی تو وہ بے اختیار شاہزین کے گلے سے جا لگی۔ شاہزین تو حیرت برتا حیرت میں ڈوبا اپنی بیوی کا نیا روپ دیکھ رہا تھا۔ حرم جو خود بے اختیاری میں اتنا قریب آ چکی تھی، اپنی حرکت پر جی بھر کر شرمندہ ہوئی اور خود کو کوسنے لگی۔ شاہ نے اس کے انوکھے روپ کو اپنی آنکھوں میں سمویا اور کمیل کو بتانے چلا گیا جو کب سے جلے پیر کی بلی کی مانند چکر کاٹ رہا تھا۔ شاہزین نے اسے مومنہ کی طرف سے ہاں کا بتایا تو بے ساختہ کمیل نے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ شاہ زیب اور فرزانہ نے کسی چیز میں حصہ نہ لیا۔ اس بات کو کمیل کے ساتھ ساتھ سب گھر والوں نے نوٹس کیا۔ کمیل کے لیے آج بہت بڑا دن تھا، اسی لیے سب نے اسے مبارکباد دی۔ دوسری طرف حارث کا بس نہیں چل رہا تھا، حویلی کی خوشیوں کو آگ لگا دی جن کی وجہ سے حرم اس کے ہاتھ سے گئی، مگر حارث بھی سوچ چکا تھا کہ وہ کسی بھی قیمت پر حرم کو حاصل کر رہے گا۔ رحمان صاحب جب سے گھر آئے تھے صابرہ کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ کیسے کوئی شخص صابرہ کو اپنی بیوی کہہ سکتا ہے ثبوت کے ساتھ۔ رحمان صاحب کو صابرہ پر پورا یقین تھا۔ رحمان صاحب اسٹڈی میں کوئی فائل ڈھونڈ رہے تھے کہ کچھ کاغذات ان کے پاؤں کے پاس آ گرے۔ انہوں نے کاغذات پڑھے، انہیں لگا کمرے کی چھت ان کے سر پر آ گری اور صابرہ ان کا اپنا خون نہیں تھی بلکہ ایک ایکسیڈنٹ میں ملی تھی۔ ساتھ کچھ تصاویر بھی تھی جن میں ایک خوبصورت لڑکی اور جوان لڑکے نے ایک بچی کو گود میں لیا ہوا تھا اور ڈاکٹرز کے تمام ڈاکیومنٹس موجود تھے۔ رحمان صاحب یہ سب دیکھ کر کرسی پر ڈھہ سے گئے۔ انہیں اب بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ صابرہ ان کی بھتیجی نہیں ہے، یعنی وہ ایکسیڈنٹ بھائی بھابھی کا نہیں بلکہ صابرہ کی گاڑی کا ہوا تھا۔ سب کچھ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ انہوں نے جلدی سے تمام پیپرز الٹ پلٹ کر کے دیکھے کہ شاید والدین کا نام بھی موجود ہو۔ ان کا درست شک نکلا۔ تصاویر کے پیچھے ماں کا نام فرزانہ اور باپ کا نام شاہ زیب وجاہت ابراہیم لکھا تھا اور پتہ بھی کسی گاؤں کا ہی تھا۔ رحمان صاحب ان میں سے کسی کو نہیں جانتے تھے، مگر حقیقت جان کر انہیں ضرور افسوس ہوا کہ اتنی پیاری بچی نے زندگی کی تلخ سچائیوں کا سامنا کیا۔ انہوں نے جلدی سے فائل اپنے سیکرٹ لاکر میں رکھی اور بیٹھ کر صابرہ کے بارے میں سوچنے لگے۔ منا بیگم اور ولید کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ صابرہ کا خون کر دیں، جس نے اتنی بڑی چال چلی اور اتنے امیر بندے کو اپنے جال میں پھنسایا، جبکہ ماہین جب سے آئی تھی بس روئے جا رہی تھی۔ اسے بس اسی بات کا دکھ تھا کہ وہ اپنی آپی سے کبھی نہیں مل سکے گی۔ ایسے میں صابرہ کو ناشتے کے لیے نیچے لایا تو آغا جان سمیت سبھی ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے۔ صابرہ کو دیکھ کر لاریب کا تو کاٹو بدن میں لہو والا حال تھا۔ وہ دوبارہ اسے زندہ دیکھ کر اپنے حواس ہی بحال نہیں کر پا رہی تھی۔ تائمہ اور حارث کی نظریں بھی اپنے بیٹے اور بہو سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ حارث کو دیکھ کر صابرہ کو نہ جانے کیا ہوا، اس کی گرفت ایسم کے بازو پر مزید سخت ہو گئی، جیسے وہ حارث سے خوفزدہ ہو۔ ایسم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر ریلیکس کیا، مگر وہ صابرہ ہی کیا جو مان جائے۔ ایسم کے پیچھے چھپنے لگی۔ جب آغا جان نے انتہائی محبت سے پکارا، پرنسس
آغا جان سے نہیں ملوگی؟ صابرہ نے احسن کے بازو سے تھوڑا سا چہرہ نکال کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کچھ تھا کہ صابرہ انکار نہیں کر پائی اور چھوٹے چھوٹے قدم ان کی طرف بڑھانے لگی، ساتھ میں احسن کو بھی گھسیٹنے لگی۔ آغا جان نے احسن سے ہاتھ چھڑوانا چاہا مگر صابرہ نے گرفت اور سخت کر دی اور آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ جب بولی تو انداز ایسا تھا کہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا اٹھے۔ دیکھیے اولڈ مین، مانا کہ میں ڈائنو انکل تھوڑے اچھے نہیں ہیں مگر یہ صرف میرے ڈائنو ہیں اور میں انہیں نہیں چھوڑوں گی، یہ اچھے بھی ہیں۔ دیکھیں، ڈائنو نے میرے بالوں کی چوٹی بھی بنائی ہے اور رات کو ابھی وہ کوئی اور گوہر افشانی کرتی کہ آغا جان جوس کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ صابرہ کو ٹیسٹ اچھا لگا تو وہ پینے لگی۔ احسن کو دیکھ کر سب کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ اس کو صابرہ پر غصہ آیا جو اپنی تمام تر کہانی سنا رہی تھی اور آغا جان نہ روکتے تو مزید شرمندہ ہونا باقی تھا۔ اب اسے شرمندہ کر کے خود کیسے مزے سے ناشتہ کر رہی تھی۔ سب کے چہروں پر اب بھی دبی دبی ہنسی تھی جو کہ احسن کو مزید زج کر رہی تھی۔ آغا جان تو نہ جانے کتنے سالوں بعد اپنے گھر میں ہنسی اور شور سن رہے تھے، ورنہ تمام لوگ بس کام کی مشین بن کر رہ گئے تھے۔ ماضی حویلی میں شاہزین کمیل کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھی۔ مومنہ کے گھر بھی کپڑے اور زیورات بھجوائے جا چکے تھے جو کمیل نے اپنی پسند کے لیے تھے۔ کمیل کے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی وجاہت صاحب نے تمام خرچہ خود کیا۔ وجاہت صاحب بری طرح کاموں میں بزی تھے، ملازموں کی دوڑیں لگی۔ ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا۔ شاہزین جو ابھی باہر سے آیا تھا حرم کو اپنے سامنے نہ پا کر بے چین ہو اٹھا اور اپنے کمرے کا رخ کیا جہاں وہ دشمنی جنگ گولڈن شلوار قمیض اور سرخ دوپٹے میں دنیا جہاں سے بیگانی نماز پڑھنے میں مصروف تھی۔ شاہزین اس کے پاس بیٹھا اور اس کا پرنور چہرہ تکنے لگا جہاں دنیا جہان کی معصومیت چھلک رہی تھی۔ حرم جب دعا مانگ کر فارغ ہوئی تو شاہزین کو اپنے سامنے پایا جو بڑی غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہزین نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور اپنی آنکھوں کو بند کیا جیسے نہ جانے کتنا سکون ملا ہو۔ حرم نے ہاتھ کھینچنے چاہے مگر شاہزین کی گرفت مضبوط تھی۔ شاہزین جب بولا تو اس کی آواز میں عجب خمار تھا۔ حرم، تم سچ میں حور ہو؟ کیا جادو کیا ہے تم نے جو تمہارے سحر سے خود کو نہیں بچا پاتا؟ میری ہر نظر صرف تمہارے دیدار کی منتظر رہتی ہے۔ کیوں ہو تم میرے لیے اتنی ضروری؟ کیوں تمہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے زندگی مکمل ہو گئی ہو؟ شاہزین کی آواز میں نہ جانے کیا تھا کہ حرم کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھیں، چہرہ خون چھلکا رہا تھا۔ شاہزین نے مبہوت ہو کر یہ طلسماتی منظر اپنی نگاہوں میں قید کیا۔ حرم کی اٹھتی گرتی پلکوں کی چلمن شاہزین کو اپنے سحر میں جکڑ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر حرم کو اٹھایا اور اسکارف کی صورت میں بندھا دوپٹہ کھول کے حرم کے سارے بال پشت پر بکھیر دیے۔ حرم کو لگا جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ شاہزین جب بھی اس کے قریب آتا تھا تو حرم کو کسی اور ہی دنیا میں جا پہنچاتا تھا۔ شاہزین نے حرم کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا اور اس کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ حرم کو لگا اگر شاہزین تھوڑی دیر مزید اس کے قریب رہا تو وہ مر جائے گی۔ شاہزین مکمل مدہوش سا ہو کر اس کی گردن پر جھکا اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ حرم کے دل کی دھڑکنیں اس قدر ادھم مچا رہی تھی کہ شاہزین اس کی دھڑکنوں کی آواز بخوبی سن پا رہا تھا۔ حرم نے سختی سے اس کے کندھے کو دبوچا جیسے خود کو سہارا دینا چاہا ہو۔ شاہزین نے بھی آج شاید حرم کی جان نکالنے کی قسم کھا لی تھی۔ تبھی حرم کو اپنے دل کے مقام پر شاہزین کا لمس محسوس ہوا تو تڑپ کر اس سے دور ہوئی جیسے شاہزین کی قربت اسے جلا کر راکھ کر دے گی۔ حرم کی سانسیں بہت تیزی سے چل رہی تھیں۔ شاہزین کی قربت اور جھلسا دینے والا لمس حرم کو ہمیشہ بے حال کر دیتے تھے اور آج تو وہ بیچاری اپنی سانسیں سنبھالتی رہ گئی تھی۔ صابرہ ناشتہ کرنے میں مگن تھی اور ساتھ ساتھ سب کو اپنی باتوں سے ہنسا بھی رہی تھی جب لاریب نے اسے پکارا، تم پرنسس کم اور 4 سال کی بچی زیادہ لگ رہی ہو، کیا چاہتی ہو کہ سب تمہارے ساتھ چھم چھم کھیلیں؟ لاریب جو کب سے صابرہ پر سب کی کرم نوازی دیکھ رہی تھی آخر کار جل بھن کر بولی مگر خود پر کسی کی نظریں محسوس کر کے سامنے دیکھا تو ایسا خطرناک تیوروں سے اسے گھور رہا تھا جیسے ابھی لاریب کو کچا چبا جائے گا۔ دوسری طرف لاریب کو لگا اب اس کی موت ہے۔ احسن کی آنکھوں میں سرد تاثر نے لاریب کو کپ کپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ لاریب نے وہاں سے جانے میں ہی اپنی بھلائی سمجھی، اسے معلوم تھا کہ احسن اپنی پرنسس کے معاملے میں کتنا سخت ہے، اسی لیے لاریب نے اس کے نہ ہونے کا فائدہ اٹھایا۔ جب احسن کسی کال کی وجہ سے باہر گیا تو لاریب نے اپنی کڑوی زبان کے جوہر دکھانے شروع کیا۔ صابرہ تو بس منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی، سمجھ تو اسے کچھ نہیں آ رہا تھا مگر جب اس نے ڈائنو کو غصے میں دیکھا تو آغا جی کو انگلی کے اشارے سے قریب بلایا اور وہ بھی بنا کچھ کہے اس کے پاس چلے آئے۔ جب صابرہ نے اپنی طرف سے نہایت عقل مندی کی بات کی، اولڈ مین، مجھے لگتا ہے کہ وہ چڑیل آنٹی ڈائنو کو کھانا کھا گئی ہے تبھی ڈائنو اتنے غصے میں ہے۔ آغا جی نے اپنے چہرے پر آنے والی مسکان کو چھپایا اور رازداری سے پوچھا،
آپ کو کیسے پتا کہ آپ کا ڈائنو غصے میں ہے؟ آغا جان کے سوال پر اصابرہ نے کسی بڑی بوڑھی کی طرح سر پر ہاتھ مارا اور بولی، اولڈ مین، آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتا۔ جب ڈائنو غصے میں ہوتے ہیں نا تو ان کی آئیز ریڈ ہو جاتی ہیں، اور نوز بھی دیکھیں جیسے ڈائنو کی ہو رہی ہے۔ آغا جان اور اصابرہ کی تمام باتیں سب سن کر لطف اندوز ہو رہے تھے جب اچانک ہی ایسم نے اصابرہ کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے جانے لگا۔ پیچھے سے آغا جان چلاتے رہ گئے، انہیں پتا تھا کہ اب اصابرہ ہی اس کے غصے کا نشانہ بنے گی۔ ایسم نے کمرے میں لا کر اصابرہ کو بیڈ پر دھکا دیا اور باہر سے دروازہ لاک کر کے نیچے پہنچا اور لاریب کو آواز دی، جو آواز کم اور شیر کی دہاڑ زیادہ تھی۔ حارث آغا جان جانتے تھے کہ ایسم اپنی پرنسس کے لیے کسی کی تلخ نظر برداشت نہیں کرتا، پھر لاریب نے تو اس کی بیماری کا مذاق اڑایا تھا۔ لاریب ڈرتی ڈرتی اس کے سامنے آئی اور نظر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ ایسم نے بنا کسی لحاظ کے ایک زوردار تماچا لاریب کے چہرے پر دے مارا جب آغا جان دہاڑے، شاہیل مراد، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری نواسی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ شاہیل ان سے بھی تیز آواز میں دہاڑا تھا، جس لڑکی کا بھی آپ کی نواسی نے مذاق بنایا ہے، میری آتی جاتی سانسوں میں بستی ہے۔ اگر کسی نے اسے تکلیف دینے کی ذرا سی بھی کوشش کی تو یہ شاہیل مراد کا اس سے وعدہ ہے، اس سے دگنی تکلیف میں اسے دوں گا۔ زندگی اس ہر شخص پر تنگ کر دوں گا جو میرے اور میری بیوی کے درمیان آئے گا۔ اب تو میں نے برداشت کر لیا، مگر آئندہ ایسا کچھ کرنے کی کوئی سوچے بھی نہ، ورنہ وہ شاہیل مراد کا ایسا روپ دیکھے گا کہ اس کی 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ جس نے اصابرہ شاہیل مراد کو تکلیف پہنچانے کا سوچا تو شاہیل مراد اس سے اس کی سانسیں چھین لے گا۔ شاہیل کی اتنی جنونی باتیں سن کر وہاں کھڑے ہر شخص کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ آغا جان شاہیل کی جنونیت سے خوفزدہ ہوئے، انہیں پتا تھا کہ ان کا پوتا بہت ضدی ہے، مگر اس قدر جنونیت پہلی بار دیکھی تھی۔ اپنی بات کہہ کر شاہیل مراد لمبے لمبے ڈگ بھرتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ آج ایک بار پھر لاریب نے اس کی پرنسس کو تکلیف دینا چاہی تھی، مگر شاہیل مراد نے ہارنا سیکھا کب تھا؟ اپنی پرنسس کی ہر تکلیف کا بدلہ، بیتے 5 سالوں کی ہر زیادتی کا بدلہ شاہیل مراد لاریب مغل کی آخری سانس تک وصول کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ شاہیل وہاں سے سیدھا اپنے روم میں آیا، جہاں اصابرہ تکیے میں چھپائے رونے میں مصروف تھی۔ شاہیل نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تو دل دھک سے رہ گیا۔ روئی روئی نیلی آنکھیں، گلابی کپ کپاتے لب ایک بار پھر اس کا ضبط آزمانے لگے۔ شاہیل کو لگا اگر وہ کچھ دیر اور اس کے پاس رہا تو خود پر کنٹرول کھو دے گا، اسی لیے فوراً اس سے دور ہوا اور باہر جانے لگا کہ اپنے ہاتھ پر اصابرہ کے نرم و نازک ہاتھ کی گرفت محسوس ہوئی۔ شاہیل نے اپنا رخ اصابرہ کی طرف کیا۔ اصابرہ سب کچھ بھول کر اس کے سینے سے جا لگی۔ کہاں کی ناراضگی، کیسی ناراضگی؟ یاد تو بس اتنا کہ اس کا ڈائنو اس سے دور جا رہا ہے۔ اصابرہ کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ شاہیل نے بے ساختہ اس کی کمر کے گرد اپنے ہاتھ لپٹائے اور بالوں پر لب رکھے۔ مقصد صرف اسے ریلیکس کرنا تھا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہا۔ اصابرہ نے اپنا چہرہ اٹھا کر شاہیل کی طرف دیکھا اور اسی کے انداز میں انتہائی نرمی سے شاہیل کے ماتھے پر اپنے کپ کپاتے گلابی لب رکھے۔ شاہیل تو حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اصابرہ کے لمس کو محسوس کر رہا تھا، جیسے یہ لمس ہر مرض کی دوا ہو۔ شاہیل کو لگا یہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے، جس میں اس کی پرنسس اسے چھو کر معتبر کر رہی تھی۔ اصابرہ نے بس ویسے ہی کیا جیسے شاہیل کرتا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ شاہیل کیوں ناراض ہوا، بس اتنا پتا تھا کہ اس کا ڈائنو اسے چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اصابرہ نے کس کے اسے پکڑ رکھا تھا، جیسے ابھی چھوڑ جائے گا۔ شاہیل اسے لیے بیڈ پر بیٹھا اور پانی پلایا۔ اصابرہ نے چپ چاپ پانی پیا اور اس کے کندھے سے سر ٹکا دیا، دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اصابرہ جب کچھ پرسکون ہوئی تو ڈائنو کی حرکت یاد آئی کہ کیسے اس نے اسے بیڈ پر دھکا دیا اور اتنی زور سے ہاتھ بھی پکڑا۔ اصابرہ یہ سب بات یاد آتے ہی فوراً اس سے دور ہوئی اور آنکھیں چھوٹی کر کے شاہیل کو دیکھنے لگی، اور شاہیل تو اپنی پرنسس کے پل پل بدلتے روپ کو دیکھ رہا تھا۔ امتسال نے شیز کے زخمی ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگایا جیسے کوئی مرہم رکھا ہو۔ شیز اب ہوش میں آ چکا تھا، مگر امتسال کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے خود کو سوتا ہوا ظاہر کرنے لگا۔ امتسال بھی شاید اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، تبھی اس کی حرکت نوٹ نہ کر سکی۔ امتسال نے شیز کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ امتسال کو سارے دن یاد آنے لگے، کیسے بچپن میں شیز اور اس کی لڑائی ہوتی تھی اور مومنہ ہمیشہ امتسال نے شیز کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا۔ امتسال کو سارے دن یاد آنے لگے، کیسے بچپن میں شیز اور اس کی لڑائی ہوا کرتی تھی اور مومنہ ہمیشہ شیز کا ساتھ دیتی تھی۔ شیز کو ہمیشہ حرم سے ڈانٹ پڑتی تھی اور جب اسے چوٹ لگتی تو سب سے پہلے شیز کے پاس جاتی۔ یہ سب یاد کر کے ایک بار پھر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ امتسال نے شیز کا ہاتھ چھوڑا اور وہاں سے باہر آ گئی اور گارڈن میں بیٹھ کر خوب رونے لگی۔ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا بابا، ماما؟ آپ کی امتسال بہت اکیلی ہو گئی ہے، اسے بھی اپنے پاس بلا لیں۔ مجھ سے شیز کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ امتسال جو مسلسل رو رہی تھی، اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس کیا تو سر اٹھا کر دیکھا۔
حرم آنکھوں میں نمی لیے کھڑی تھی۔ حرم نے امتسال کو اپنے گلے سے لگایا اور چپ کرانے لگی۔ امتسال کے سارے زخم پھر سے ہرے ہو گئے تھے۔ امتسال کا وجود ہچکیوں کی زد میں تھا۔ حرم نے اسے اٹھایا اور پانی پلا کر آرام کرنے کو کہا، مگر امتسال نے انکار کر دیا کہ چوٹ میری وجہ سے لگی ہے تو تیمارداری بھی میرا فرض ہے۔ حرم کو پتہ تھا بحث فضول ہے، اسی لیے اس نے مزید کچھ نہ کہا۔ امتسال شیز کے روم میں پہنچی تو اسے مکمل ہوش آ چکا تھا۔ وہ بس کھلی آنکھوں سے چھت کو گھور رہا تھا۔ امتسال نے اپنے قدم شیز کی طرف بڑھانے چاہے جب اسے شیز کی سرد آواز سنائی دی، خبردار، جو ایک قدم بھی آگے بڑھایا تم اپنا فرض نبھا چکی ہو اور تیمارداری بھی کر چکی ہو۔ اب یہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور ہاں، آزادی چاہتی ہو نا مجھ سے، تو شیز ابراہیم آج تم سے جڑے اپنے ہر جذبے اور رشتے سے دستبردار ہوتا ہے۔ ڈائیورس پیپرز کل تک تمہاری ٹیبل پر ہوں گے۔ شیز ابراہیم کی اتنی سرد باتیں اور اس سے بھی زیادہ سرد لہجہ، امتسال کو لگا جیسے وہ اپنا سب کچھ ہار چکی ہو، یعنی ابھی مزید امتحان باقی تھے۔ نفرت بھی کرے وہ تو کوئی دکھ نہ دے اسے، اے رب ذوالجلال، وہ میرا انتخاب ہے۔ شیز اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، شاید وہ امتسال اور حرم کے درمیان ہونے والی گفتگو سن چکا تھا۔ امتسال نے کچھ کہنا چاہا، اپنی صفائی پیش کرنی چاہی، مگر شیز نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ امتسال کے دل میں شیز کو اس طرح دیکھ کر تکلیف ہونے لگی۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے شیز کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ اس کو اندازہ نہیں تھا کہ امتسال اس کی طرف قدم بڑھائے گی۔ امتسال بنا کچھ کہے اس کے بیڈ کی سائڈ پر آ کر لیٹ گئی اور اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا، جیسے کچھ محسوس کرنا چاہ رہی ہو۔ امتسال کے اس عمل سے شیز کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ امتسال کو شیز کی بڑھتی ہوئی دھڑکنیں محسوس ہوئیں تو امتسال کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا۔ تو شیز ابراہیم، امتسال شیز ابراہیم سے دستبردار ہونے کو تیار ہے۔ امتسال نے نظر اٹھا کر شیز کو دیکھا اور اس کے مزید قریب ہوئی۔ شیز کو لگا امتسال اگر اب دور نہ ہوئی تو اس کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ دل کی بغاوت پر شیز نے اپنے دل کو ڈپٹا اور امتسال کا ہاتھ جھڑکا۔ امتسال شاہ، مجھے تم سے یا تمہارے چھونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سنا تم نے؟ شیز نے مصنوعی غصے سے کہا۔ امتسال نے شیز کی بات پر ایسی مسکراہٹ پاس کی جیسے بچے کی بات پر کرتے ہیں۔ امتسال نے شیز کی ایک بھی سنے بنا اپنے نازک لبوں کو شیز کی پیشانی پر رکھا۔ شیز نے سختی سے اپنے لب کھینچے جیسے ضبط کی حدوں کو چھو رہا ہو۔ امتسال کے نرم و نازک خوشبوؤں میں بسا وجود شیز ابراہیم کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھا۔ امتسال نے صرف یہیں پر بس نہیں کی تھی، پیشانی سے ہونٹ ہٹا کر شیز کی آنکھوں پر رکھے جیسے سکون پہنچانے کی کوشش کی ہو۔ شیز نے امتسال کو خود سے دور کرنا چاہا تو امتسال نے شیز کی کالر پر گرفت سخت کر دی اور اس کی کھڑی مغرور ناک پر لب رکھے اور بولی، بولو شیز ابراہیم، کیا میرے چھونے سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا؟ شیز نے محض نفی میں سر ہلایا۔ شیز نے کچھ بولنا چاہا تو امتسال نے شیز کے انابی لبوں کو اپنے نرم و نازک لبوں سے جوڑ دیا۔ شیز آنکھیں پھاڑ کر امتسال کو دیکھنے لگا جو اس کی طرف دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ شیز جو کب سے خود پر قابو کیے تھا، امتسال کی اس حرکت نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ آخر کار شیز کا خود پر سے کنٹرول ختم ہوا اور بے ساختہ امتسال کی گردن کے گرد اپنے دونوں ہاتھ لپٹائے اور پاگلوں کی طرح اس کی سانسیں پینے لگا۔ شیز اتنی شدت سے خود کو سیراب کر رہا تھا کہ امتسال کا دم گھٹنے لگا، مگر شیز کو ہوش کہاں تھا۔ قریباً 5 منٹ تک خود کو مکمل سیراب کرنے کے بعد شیز نے امتسال کو آزاد کیا۔ دونوں کی سانسیں بری طرح پھول چکی تھیں، لیکن امتسال اب بھی باز نہ آئی۔ بتاؤ شیز ابراہیم، کیا اب بھی تمہیں امتسال شاہ کے چھونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جب شیز نے بنا کوئی جواب دیے اپنا ایک ہاتھ اس کی گردن کے گرد لپٹایا اور دوبارہ سے اس کی سانسوں کو قید کیا، مگر اس بار انداز میں انتہائی جنون اور شدت تھی۔ امتسال کو اپنے لبوں پر جلن کا احساس ہونے لگا، مگر خود کو شیز سے الگ نہ کر سکی۔ آخر کار خود ہی تو مصیبت کو دعوت دی تھی۔ جب امتسال کی برداشت کی حد ہوئی تو شیز کو پیچھے ہٹانا چاہا، پر امتسال کے دور کرنے پر شیز کی شدت میں مزید اضافہ ہوا۔ آج کمیل اور شاہزین کی مہندی تھی اور ہر طرف شور و گل تھا۔ ڈھولک کی تھاپ پر سب بھنگڑے ڈال رہے تھے، ہر کوئی اپنی تیاریوں میں مصروف تھا۔ شاہزین اور کمیل نے ایک جیسے وائٹ کرتے شلوار اور گرین واسکٹ زیب تن کی ہوئی تھی۔ آج تو دونوں کی چھب ہی نرالی تھی۔ وجاہت صاحب تو شاہزین کو بس اپنی آنکھوں سے نہار رہے تھے۔ وائٹ کاٹن کے سوٹ میں شاہزین پورے ماحول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ لڑکیاں تو حرم کے نصیب پر رشک کر رہی تھیں۔ کمیل اور شاہزین بے چینی سے اپنی دلہنوں کا انتظار کر رہے تھے، مگر وہ تھی کہ آ کر ہی نہیں دے رہی تھی۔ عورتوں اور مردوں کا انتظام الگ الگ کیا گیا تھا۔ دلہن اور دولہا دونوں کے درمیان پردے موجود تھے جو شاہزین کو بری طرح کھل رہے تھے۔
اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آگ لگاتے پہلے ہی اسے حرم اور اپنی ماں پر بے تحاشا غصہ تھا، جو کل حرم کو اپنے ساتھ لے گئیں اور شاہزین نے ساری رات کروٹیں بدلتے گزاری تھی۔ اللہ کو بھی ان پر ترس آ ہی گیا جب حویلی میں ہلچل سے مچ گئی، ہر طرف دلہن آ گئی کا شور اٹھا تھا اور کمیل کی تو مانو آنکھیں دروازے پر ہی ٹکی تھی جب مریم بیگم حرم کو اور فرزانہ بیگم مومنہ کو لے کر حویلی میں داخل ہوئی۔ شاہزین کی جب حرم پر نظر پڑی تو وہ بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھنے لگا، جو پیلی کرتی اور گرین غرارے میں، ہاتھوں میں موتیوں کے گجروں، کانوں میں بالیاں، ماتھے پر پھولوں سے بنی بندیاں۔ حرم کو دیکھ کر اس وقت کسی حور کا ہی گمان ہو رہا تھا۔ میک اپ کے نام پر صرف ہونٹوں پر لپسٹک لگائی گئی تھی، خوبصورتی سے بندھے بال جن کی کچھ آوارہ لٹیں چہرے پر جھول رہی تھی۔ شاہزین کو لگا وہ اس منظر سے کبھی نہیں نکل پائے گا۔ حرم کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی معصومیت نے بھی اس کے نوخیز حسن کو بڑھا دیا تھا۔ شاہزین بنا کسی کی پرواہ کیے بس حرم کو آنکھوں کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا جب شاہویز کی شرارتی آواز سنائی دی، بھائی بعد میں جی بھر کے دیکھ لینا، تیری ہی ہیں۔ شاہویز کی بات سن کر شاہزین کی الگ ہی کیفیت تھی۔ ہاں واقعی سچ تو تھا، سامنے کھڑی حور صرف شاہزین وجاہت ابراہیم کی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی شاہزین کا روم روم سرشار ہوا۔ اس نے حرم سے نظریں ہٹائی، اسے ڈر تھا کہ اس کی ہی نظر نہ لگ جائے۔ دوسری طرف کمیل کی تو مانو دل کی مراد بر آئی تھی۔ مومنہ اس کے پسندیدہ لباس میں موجود تھی، جو کہ گرین انگرکھا فراق تھی جس میں مومنہ کا نازک سراپا دمک رہا تھا۔ مومنہ کی تیاری بھی کچھ زیادہ نہ تھی مگر اس پر غضب کا روپ آیا تھا۔ پیروں کو چھوٹی فراق، نازک پاؤں میں پہنے خود سے موتی کا زیور، وہ بھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب سے بڑھ کر وہ صرف کمیل کی لگ رہی تھی۔ کمیل اپنی نظروں کی پیاس بجھا ہی رہا تھا کہ شاہزین نے شاہویز کی بات دہرائی، بے فکر رہ یار، تیری ہی ہے، بعد میں فرصت سے دیکھ لینا۔ کمیل نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا اور پھر اپنی توجہ مومنہ کی طرف کی، جو دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اسٹیج کی طرف آ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی تھی۔ شاہزین اور کمیل تو بس ان کو ہی دیکھنے میں مصروف تھے جب دونوں کو پردے کے اس پار بٹھایا گیا اور باری باری رسم کی گئی۔ فنکشن دیر رات تک رہا، اسی لیے دونوں ہی بہت تھک چکی تھی۔ مومنہ کو بھی آغا جان نے روکنا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا، ویسے ہی اس کے سر میں درد تھا۔ مومنہ نے گھر جاتے ہی اتنے سارے زیورات نوچ کر پھینکے اور اوندھے منہ بیڈ پر لیٹ کر زاروں قطار رونے لگی۔ حرم کو الگ کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا جہاں اس کے ساتھ مریم رکی تھی۔ شادی سے پہلے دونوں کا ایک دوسرے کو دیکھنا منع تھا۔ مہرالنساء بیگم کا سختی سے آرڈر تھا مگر وہ شاہزین ہی کیا جو کسی کی مان لے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ حرم سے مل کر ہی رہے گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے ملازم کے ہاتھ مریم بیگم کو بلوایا کہ شاہویز نے بلایا ہے، اسے لگا کوئی کام ہوگا، تبھی مریم چلی گئی۔ مریم کے جاتے ہی شاہزین کمرے میں آیا اور دروازہ لاک کیا۔ حرم جو شیشے میں کھڑی اپنی کرتی کی ڈوریوں سے الجھ رہی تھی، اسے لگا مریم ہے، تبھی بولی، بھابھی پلیز ذرا یہ ڈوری کھول دیں، مجھ سے نہیں کھل رہی۔ شاہزین تو بغیر دوپٹے کے اس کا مدہوش کن سراپا دیکھ رہا تھا، سرائی دار گردن، پتلی کمر، مخروطی ہاتھ، نازک پاؤں، سر سے پاؤں تک وہ بے مثال لگ رہی تھی۔ حرم نے کوئی جواب نہ پانے پر پیچھے مڑ کر دیکھا تو شاہزین کو اپنے سامنے دیکھ کر حقیقت میں اس کے چھٹکے چھوٹ گئے تھے۔ وہ جلدی سے بیڈ پر پڑا دوپٹہ اپنے گرد لپیٹنے لگی اور آنکھیں چھوٹی کر کے شاہزین کو دیکھنے لگی۔ شاہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اگر کسی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو کتنی بڑی مصیبت ہو سکتی ہے، مگر نہیں، آپ کو بد تو بس اپنی کرنی ہوتی ہے، آپ سمجھتے کیوں نہیں کسی کی بات؟ آج تو ہمیں بتائیے آپ ایسے ہیں کیوں؟ حرم کچھ اور بھی بول رہی تھی جب شاہزین نے کمر سے پکڑ کر قریب کیا اور کچھ سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی بولتی اپنے طریقے سے بند کی۔ حرم کے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ شاہزین اتنی سیریس بات پر یہ رد عمل دیکھا۔ حرم نے سختی سے شاہ کے کرتے کو دبوچا۔ شاہزین سب کچھ بھلائے بس حرم کو محسوس کر رہا تھا، اسے یاد تھا تو بس اتنا، اس وقت اس کی باہوں میں اس کی بیوی ہے۔ حرم نے سانس رکنے پر شاہزین کو خود سے دور کرنا چاہا مگر شاہزین نے گرفت اور سخت کر دی۔ آخر جب خود کو مکمل سیراب کر لیا تب کہیں جا کر اسے آزاد کیا اور اس کی نازک گردن پر جھکا۔ حرم کی گرفت کرتے پر مزید سخت ہوئی، ابھی شاہ کو یہ حد پار کرتا کہ باہر سے مریم کی آواز سنائی دی، حرم دروازہ کھولو، تم نے روم کیوں لاک کیا ہے؟ حرم نے مریم کی آواز سنی تو ڈر گئی، اسے لگا وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ اندر یہ دیو اور باہر مریم، دونوں نے اچھا خاصا ڈرا دیا تھا۔ شاہزین نے گھر کے دروازے کو دیکھا، گھور کر دروازے کو دیکھا۔ حرم نے شاہ کو جانے کا کہا مگر شاہزین اپنے گال کی طرف اشارہ کرنے لگا۔ حرم کی تو آنکھیں اس کی بے باکی پر کھل سی گئی تھیں۔ حرم نے منتیں کیں تب جا کر شاہ مانا اور کھڑکی سے نیچے کود گیا۔ حرم نے بھی اپنا حلیہ درست کیا، دروازے کھولا تو مریم کھڑی گھور رہی تھی۔ حرم اتنی دیر کیوں لگائی دروازہ کھولنے میں، کب سے بجا رہی ہوں؟ وہ بھابھی میں چینج کر رہی تھی اسی لیے روم لاک کیا تھا۔ حرم نے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پا کر جواب دیا۔ جب مریم بولی تو پھر کیوں نہیں چینج کیے؟ مریم کی بات سن کر اس کا دھیان اپنے کپڑوں پر گیا اور جلدی سے واش روم میں چلی گئی۔ اگلا دن سب کے لیے ہی بہت بزی رہا کیونکہ آج بارات تھی۔ حرم اور مومنہ پارلر جا چکی تھی۔ بارات کا انتظام بھی
وجاہت صاحب کے دوسرے محل میں کیا گیا تھا، جو جدید طرز کا بنا ہوا تھا۔ پورا شاہ پیرس روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف پھولوں کی سجاوٹ کی گئی تھی، اسٹیج کو موتی اور گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، بارات کا انتظام بڑے پیمانے پر کیا گیا تھا۔ وجاہت صاحب نے نیازی اور بخش بابا کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ خرم اور ممنہ ان کی اپنی بیٹیاں ہیں، اسی لیے تمام انتظامات وجاہت صاحب نے اور شاہویز نے مل کر کیے تھے۔ بخش بابا تو اپنے رب کا شکر ادا کر رہے تھے جس نے ان کی بیٹی کی قسمت شاہزین جیسے شخص کے ساتھ جوڑی۔ وجاہت صاحب اپنے عزیز و اقارب سے ملنے میں بزی تھے جب سامنے سے شرافت صاحب اور حارث آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وجاہت صاحب انہیں یہاں دیکھ کر حیران ہوئے، اب اتنے لوگوں کے سامنے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ تبھی مروتاً ملنا پڑا، انہیں صرف شاہزین کی ٹینشن تھی، نہ جانے حارث کو یہاں دیکھ کر وہ کیسے رد عمل ظاہر کرتا۔ حارث کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ تھی، اس کی نظریں چاروں طرف لڑکیوں پر ہی گھوم رہی تھیں۔ اصابرہ غصے میں اس سے دور جا کر کھڑی ہوئی اور شاہیل کو گھورنے لگی۔ شاہیل نہ سمجھنے والے تاثرات کے ساتھ دیکھنے لگا۔ جب اصابرہ غصے سے بولی، میں آپ سے ناراض ہوں ڈائنو، آپ نے مجھے پنش کیا، اتنی زور سے ہاتھ بھی پکڑا اور پش بھی کیا، مجھے اتنی درد ہوئی اور پھر آپ نے ڈانٹا بھی۔ اب میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، چلی جاؤں گی یہاں سے، آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ مگر سامنے والے کو تو بس دو ہی باتیں سنائی دے رہی تھیں، جانا ہے اور جانے دو۔ اصابرہ کی جانے کی بات پر شاہیل کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئیں، بنا وقت ضائع کیے اسے اپنی طرف کھینچا اور کمر پر گرفت سخت کی۔ جب بولا تو آواز میں شیر کی طرح غراہٹ تھی، دور جانا چاہتی ہو مجھ سے، چھوڑنا چاہتی ہو مجھے، بتاؤ کیا کمی ہے میری محبت میں، کیا میں تم سے پیار نہیں کرتا؟ اگر آج کے بعد تم نے مجھ سے دور جانے کی بات کی تو میں مار دوں گا تمہیں، کمرے سے باہر نکل کر دکھاؤ، ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری، آئی سمجھ؟ اصابرہ خوفزدہ ہو کر اس کا جلالی روپ دیکھنے لگی۔ شاہیل نے اسے دھکا دیا اور وہاں سے نکلتا گیا۔ اسے پتا تھا کہ اگر قریب رہا تو اصابرہ کو نقصان پہنچا دے گا۔ اپنے کمرے سے نکل کر وہ سیدھا اپنے پرائیویٹ روم میں آیا جہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ روم میں داخل ہوا تو ہر جگہ اس کی اور اصابرہ کی تصاویر لگی ہوئی تھی، کسی میں ہاتھ تھا، کسی